بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے چیپٹر کے ساتھ اگین وی آر ہیئر in the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. دعا اسٹوڈینٹس پلیز آپ لوگ سب پڑھ لیں، اس سے لرننگ آسان ہو جاتی ہے۔ دین afterward chapter number 2 of biology, solving a biological problem. Chapter 1 we have already completed. The book name already you know. It's of Federal Board book, class 9. You can see the title of the book as well. Now we are starting our lecture. The name of the chapter is solving a biological problem, and today's topic is biological method. Students, science ایک complete علم ہے جسے مشاہدات اور تجربات ایکسپیریمنٹ سے جو ہے وہ اخذ کیا جاتا ہے۔ یہ ایکسپیریمنٹس جو ہیں یہ نیچرل جو بھی رولز یا پرنسپلز ہیں ان کو جاننے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ جتنے سائنٹسٹ ہیں جن میں کیمسٹ، بایولوجسٹ اور فزسٹ شامل ہیں، یہ نیو تھیوریز جاننے کے لیے یا ان کو دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک طریقہ کار استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار کو ہم ان ساری کیمسٹری میں لے لیں اور بایولوجی میں لیں یا فزکس میں لیں، ان کو ہم سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں۔ اس چیپٹر میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ بیکاز یہ ہم بایولوجی میں پڑھ رہے ہیں تو ہیئر دے آر کالڈ بایولوجیکل میتھڈ، اور ہم اس کو ملیریا کی ایگزامپل کے ساتھ ڈیٹیل میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو۔ ناؤ پہلا کوشچن یہ ہے کہ بایولوجیکل میتھڈ کیا ہوتے ہیں؟ جانداروں کے بارے میں سوالات نے، کوشچنز نے ایسے پرابلمس ہمارے سامنے کھڑے کیے جن پر تحقیق کر کے انسان نے اپنی ایوولوشن میں بہت مدد حاصل کی اور اپنے جاننے کی خواہش کو بھی پورا کیا۔ وہ جو سائنٹیفک میتھڈ جس میں بایولوجیکل پرابلمس کو حل کیا جاتا ہے وہ بایولوجیکل میتھڈس کہلاتے ہیں، رائٹ؟ ان اسٹیپس پر، یہ اسٹیپس پر مشتمل ہوتے ہیں اور جو ایک بایولوجسٹ اور بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ بایولوجیکل میتھڈ نے تقریباً 500 سالوں سے سائنسی جو تحقیق ہے اس میں بہت ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاسٹ میں گیلیلیو کے تجربے سے لے کر آج تک، ایون ٹوڈیز ٹل دا ٹوڈیز ڈیٹ، بایولوجیکل میتھڈ نے بہت سارے جو ہیں وہ ہیلپ کی ہے سائنس میں، جیسے میڈیسن میں، ایکولوجی میں، ٹیکنالوجی میں، ان سب کی ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو بایولوجیکل میتھڈ جو ہیں وہ حاصل کردہ معلومات کے معیار کی یقین دہانی کرواتا ہے تاکہ انہیں عام لوگوں کے استعمال میں بھی لایا جا سکے۔ اس میں بایولوجیکل پرابلمس، ہائپوتھیسس، ڈیڈکشن اینڈ ایکسپیریمنٹ شامل ہیں۔ اوکے، اس کے جو ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں ہم آج ان پر بھی بات کریں گے ڈیٹیل میں۔ جو اور سائنسز کی طرح بایولوجی میں بھی ڈفرینٹ جو ہیں وہ علم ہیں، اور اعداد و شمار اکٹھے ہونے کے ساتھ ساتھ جب ان کو جمع کیا جاتا ہے تو نئی اشیاء دریافت کی جا رہی ہیں، یعنی ان کو ایکسپلور سائنٹسٹ مسلسل کر رہے ہیں، اور جو اولڈ تھیوریز ہیں یا تو ان میں ساتھ ساتھ چینجز آ رہی ہیں، یا ان کی جو جیسے جیسے ایکسپیریمنٹس ہوتے جا رہے ہیں اور نیو تھیوریز آتی جا رہی ہیں تو نیو تھیوریز جو بن رہی ہیں وہ اولڈ ون کو ریپلیس کرتی جا رہی ہیں۔ یہ سارا کام اس وقت ہو رہا ہے جب بایولوجسٹ کسی بایولوجیکل پرابلم کو پہلے پہچانتے ہیں اور پھر اس کے حل کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے ایک بایولوجسٹ جو ہے
وہ مختلف اسٹیجز سے گزرتا ہے یا مختلف اسٹیپس لیتا ہے، جو آپ سلائڈ پر یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں. سب سے پہلے وہ اس بایولوجیکل پرابلم کو ریکگنائز کرتا ہے، مینز اس کو پہچانتا ہے. دین مشاہدہ کرنا یا ٹیکنگ آبزرویشن اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دین تھرڈ ون از دا بلڈنگ اپ ہائپوتھیسس، یعنی وہ ہائپوتھیسس کی تشکیل کرتا ہے، وہ اس کو بناتا ہے. دین آفٹر ورڈ ڈرائنگ ڈیڈکشنس، وہ ڈیڈکشنس جو ہے وہ اس کو تخلیق کرتا ہے. دین آفٹر ورڈ جو ہے وہ ڈیوائزنگ ایکسپیریمنٹس، ہی از پرفارمنگ دا ایکسپیریمنٹس. دین پھر ان تجربات کی بنیاد پر وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد ان نتائج کو رپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے اقدامات جو ہیں پھر ان کی تفصیل ہم الگ الگ اس میں ڈسکس بھی کریں گے لیکچر میں، اور آپ کو بتائیں گے بھی. فار ایگزامپل ہم پہلے والے کی اگر بات کریں، ریکگنیشن آف اے بایولوجیکل پرابلم، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. بایولوجسٹ جو ہیں وہ اس وقت بایولوجیکل میتھڈ کو اختیار کرتے ہیں یا اڈاپٹ کرتے ہیں جب انہیں اس بایولوجیکل پرابلم کا سامنا ہوتا ہے. مینس جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر اس پر ورکنگ شروع کرتے ہیں. بایولوجیکل پرابلم اب کیا ہوتی ہے، یہ آپ کے ذہن میں کوشچن آ رہا ہوگا. تو بایولوجیکل پرابلم سے مراد جانداروں سے متعلق یا لیونگ تھنگ سے متعلق ایسا سوال ہے جو یا تو کوئی شخص یا ادارہ بایولوجسٹ سے پوچھتا ہے یا جو بایولوجسٹ کے ذہن میں خود بخود آتا ہے. تو یہ دو ویز ہیں، یا تھری ویز آپ کہہ سکتے ہیں، کہ کوئی ادارہ پوچھتا ہے یا کوئی شخص پوچھتا ہے یا ان کے ذہن میں خود سے آتا ہے کہ یہ پرابلم ہے اور اس کا لائک وہ اس کے متعلق سوچتے ہیں. دین آفٹر ورڈ جو میں نے آپ کو اسٹیپ بتایا، دیٹ از دا آبزرویشن، یعنی مشاہدہ کرنا. اب بایولوجیکل پرابلم جو ایک سوال پیدا ہوا ہے، اس بایولوجیکل پرابلم کے حل کے لیے پہلے مرحلے میں بایولوجسٹ کیا کرتے ہیں، اپنے جو پریویس آبزرویشن ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اور پھر اس سے نیو آبزرویشن جو ہیں وہ ڈرائیو کرتے ہیں، وہ اخذ کرتے ہیں. اب مشاہدات کے لیے انہیں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ آف کورس جو ہماری سننے، چکھنے اور چھونے کی 5 حصے ہیں ان کو وہ استعمال کرتے ہیں. پھر وہ کوالیٹیٹیو مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں اور کوانٹیٹیو بھی کر سکتے ہیں، یعنی مقداری مشاہدات کو بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوالیٹیٹیو کو بھی وہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ مقداری کیا ہوتے ہیں، اور یعنی کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں آف کورس جس میں ہم کوالٹی چیک کرتے ہیں وہ کوالیٹیٹیو ہوں گے، اور جس میں ہم اس کی کوانٹٹی وائز چیک کرتے ہیں وہ اس کی کوانٹٹی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ آبزرویشن جو ہیں یہ دو ڈفرینٹ ہیں. اس کو ہم ملیریا کے کیس میں نا ڈیٹیل میں اس پر بات بھی کریں گے، کیونکہ کوالیٹیٹیو میں آف کورس ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہنسوں کا اندراج کرتے ہیں، مینس ہم نمبرز اس میں یوز کرتے ہیں. تو یہ چیزیں اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. دین آفٹر ورڈ آ جاتا ہے آپ کا فارمولیشن آف ہائپوتھیسس، یعنی پہلے سائنٹسٹ نے ایک بایولوجیکل پرابلم کو پہچانا، پھر اس کی آبزرویشن لی، پھر اس کے بعد اس نے اس پر ایک ہائپوتھیسس جو ہے وہ تشکیل دی. اب یہ جو مشاہدہ ہے یہ اس وقت تک سائنسی مشاہدہ نہیں بن سکتا جب تک کہ ان کو ترتیب نہ دیا جائے اور وہ کسی سائنسی اصول سے متعلق نہ ہو. بایولوجسٹ اپنے اور دوسروں کے مشاہدات کو ڈیٹا کی صورت میں جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ایسا بیان بناتے ہیں جو بایولوجیکل پرابلم کا حل ہو سکتا ہے. اٹ could be the solution of biological problem. ٹھیک ہے. یعنی اس میں ہم اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹینٹیٹو ٹائپ آف سولوشن ہوتا ہے. اینڈ لائک نو ون از شیور، ایون بایولوجسٹ از ناٹ شیور کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک اپنے ذہن میں وہ جو سوال پیدا ہوا تھا اس کا
حل یا اس کا آنسر وہ اپنے ذہن میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اچھے ہائپوتھیسس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. ایک اچھا جو ہائپوتھیسس جو ایک سائنٹسٹ بایولوجسٹ اپنے ذہن میں بناتا ہے، اس میں نمبر ون، یہ ایک بیان کی طرح ہوتا ہے. مینز اٹس اونلی اے اسٹیٹمنٹ. یہ ایک یعنی یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ اس ٹائپ کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں لائک لائک آپ کا تحقیق کا عنصر یا تحقیق طلب ہوتا ہے، یعنی اس میں آپ کو تحقیق کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسے جو آپ نے ہائپوتھیسس کسی بایولوجسٹ نے ترتیب دیا ہے، اسے آبزرویشن سے بھی سملر ہونا چاہیے. یعنی آبزرویشن جو کچھ بھی اس وقت ترتیب دی گئی ہیں وہ سب اس سے میچ کرنی چاہیے. ٹھیک. اس ہائپوتھیسس کو بایولوجسٹ کو جس حد تک ممکن ہو سمپل رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہیں یہ ہمارے لائک ہم اس کو آلریڈی ٹیسٹ کر چکے ہیں، یہ جتنے ہم نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں بایولوجسٹ. تو دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسا طریقہ ضرور موجود ہونا چاہیے جس سے ہائپوتھیسس کو اگر غلط ثابت کیا جا سکے، یعنی اسے رد بھی کیا جا سکے. ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. ہائپوتھیسس تشکیل دینے کے لیے بہت زیادہ وائزنس اور آپ کو تخلیقی سوچ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بایولوجسٹ اس کام کے لیے ریزننگ کا طریقہ یوزولی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لائک دے آر ہیونگ ریزننگ، دے آر ہیونگ ریزن فار ایوری آنسر وٹ ایور از arising the question in their mind. So they are having reason of it. دین آفٹر ورڈ جس کی میں نے سپرفیشل آپ سے بات بھی کی تھی، دیٹ از دا ڈیڈکشن. اگلے مرحلے میں نیکسٹ اسٹیپ میں بایولوجسٹ جو ہے وہ لائک اس ہائپوتھیسس سے جو ڈیڈکشنز ہے وہ ڈرائیو کرتا ہے. ڈیڈکشنز کو ہائپوتھیسس کے کا لاجیکل آنسر کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ڈرائیو ریزلٹس ہیں وہ نکالے جا سکتے ہیں. ٹھیک. بایولوجیکل میتھڈ میں عام طور پر اگر ایک ہائپوتھیسس درست ہو تو ایک خاص نتیجہ اخذ ہوتا ہے، اور ڈیڈکشنز بنانے کے لیے یوزولی اف اینڈ بٹس کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک. دین آفٹر ورڈ ایکسپیریمنٹیشن آ جاتی ہے کہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. بایولوجیکل میتھڈ کا سب سے اہم قدم جو ہے، سب سے اہم اسٹیپ ہے، وہ ہے تجربہ کرنا. بایولوجسٹ اس لیے تجربہ کرتے ہیں کہ جان سکیں کہ ہائپوتھیسس جو بنی تھی ایدر اٹ از رائٹ اور رانگ. ہائپوتھیسس سے اخذ جو ڈرائیو کیے گئے ہیں ڈیڈکشنز، ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس سے بایولوجسٹ معلوم کرتا ہے کہ which hypothesis is correct and which one is not. اگر ہائپوتھیسس لائک رانگ ہوتا ہے تو دین کیا کرتے ہیں، اس کو رد کر دیتے ہیں، اس کو فنش کر دیا جاتا ہے. اگر یہی ہائپوتھیسس درست ثابت ہو اور ٹھیک ہو تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور قبول کیے جانے والے ہائپوتھیسس سے پھر مزید جو ہے وہ پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں، جس سے ہائپوتھیسس کو مزید ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ راستے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور ویز نظر آنے لگتی ہیں. دین آفٹر ورڈ ہے نتائج اخذ کرنا، یعنی ڈرائیو دین دا ریزلٹ. تو اس میں بایولوجسٹ تجربات سے حاصل ہونے والے حقیقی اور مقداری ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے. پھر ایچ گروپ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ہر گروپ سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کا ایوریج نکالا جاتا ہے. پھر ان کی کیلکولیشنز کو کمپیئر کیا جاتا ہے. پھر جو فائنل ریزلٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بایولوجسٹ جو ہیں وہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس فیز میں ڈال دیتے ہیں. دین آفٹر ورڈ رپورٹنگ دا ریزلٹس، رائٹ. تو بایولوجسٹ اپنے حاصل کردہ جو ریزلٹس ہیں
उनको साइंसी जर्नल या किताब में पब्लिश करवाते हैं, और इन नताइज को कौमी और बैनुल अक़वामी मैगजीन्स और कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ के मुबाहिसों में भी लाइक सामने लाया जाता है, सो उस पर डिस्कशन की जा सके। फिर जो रिजल्ट्स हैं उनको भी पब्लिश किया जाता है। ये भी एक साइंटिफिक मेथड का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक पार्ट है। इससे जो है वो दूसरे लोगों को मौका मिलता है, उनको भी चांस मिलता है कि वो नताइज को लाइक उसके तस्दीक कर सकें कि इधर ये नतीजा जो है ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए ठीक है या नहीं। इट मीन्स इवन नतीजा अखज़ करने के बाद भी साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट इसको ओपन रखते हैं कि अगर कोई इससे वेरी करना चाहे या कोई इससे डिफर होना चाहे, तो वो भी न्यू चीज या अपने न्यू जो है वो दोबारा से ऑब्जर्वेशन को सामने ला सके। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स जो मैंने 6 आपसे डिस्कस किए हैं, 7, इसमें डिफरेंट स्टेप वाइज बायोलॉजिस्ट जो है वो जाते हैं और उसके बाद जो है वो कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड इंशाल्लाह देन मैंने आपको बताया कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी ऑफ मलेरिया, यानी हम मलेरिया का जो है वो को स्टडी करेंगे, उसका मुताला करेंगे इन्हीं बायोलॉजिकल मेथड्स को सामने रखते हुए। सो यू विल बी नोइंग कि ये जितने 6 स्टेप्स हैं इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, सो इंशाल्लाह जस्ट वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। इसमें कोई चीज क्लियर नहीं हो, सो यू मे आस्क द क्वेश्चन in comment box. Jazakallah and बहुत शुक्रिया। Thank you.